الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز.78۔ میں کیسر عزیز۔ حکومت پنجاب نے ماہ رمضان کے لیے آٹا فری اسکیم کا اعلان کیا تھا پنجاب میں، جس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں جو 60,000 روپے سے کم آمدنی والے افراد ہیں ان کو 25 رمضان تک 3 آٹے کے تھیلے فری دیے جائیں گے، یعنی ہر 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد ایک تھیلا ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے پہلے فیز میں جا کر اپنا ایک ایک تھیلا لے لیا، اور جیسے دوسرا فیز شروع ہوا تو گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب آپ کو 2 تھیلے اکٹھے ملیں گے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ کچھ خواتین و حضرات ایسے تھے جنہوں نے آٹا اسکیم جب شروع ہوئی تو اس کے 10-12 دنوں کے بعد جا کر اپنا آٹا لیا، ان کو 2 تھیلے مل گئے۔ اب ان کا جو ایک تھیلا ہے وہ اب بقایا پینڈنگ ہے۔ اب مجھے بہت سی خواتین نے، بہت سے مردوں نے واٹس ایپ کے اوپر مجھے یہ وائس میسیج بھیجے ہیں کہ ہم نے 2 تھیلے لیے ہیں، ہم نے تیسرا تھیلا لیا نہیں، تیسرے تھیلے کا جب ہم لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 تھیلے لے لیے ہیں۔ تو جب ہم 80-70 پہ میسیج کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ جواب آتا ہے کہ آپ نے خاندان نے جو ہے وہ آٹے کے جو تھیلے ہیں وہ وصول کر لیے ہیں، جبکہ ہم نے 2 تھیلے لیے ہیں۔ اب پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ 1-2 کمپلینیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ سچ ہو نہ ہو، لیکن پھر میں نے اس کے اوپر پراپرلی ریسرچ کی اور بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، اور بہت کی ارد گرد خواتین و حضرات سے بھی میں نے پوچھا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ تھے وہاں بھی جا کے میں نے لوگوں سے پوچھا تو وہاں بہت ساری خواتین جو ہے وہ اس بات پر شور مچا رہی تھی کہ ہم نے تو تھیلے ہی 2 لیے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر ڈیپلی ریسرچ کی، مختلف پوائنٹ پہ جا کے مختلف خواتین سے پوچھا تو سب کا یہی جواب تھا کہ ہم نے 2 تھیلے لیے ہیں۔ کسی نے پہلے 1 تھیلا لیا تھا، بعد میں اس کو 1 تھیلا دے دیا گیا، کسی نے پہلے تھیلا نہیں لیا تھا ان کو 2 تھیلے دے دیے گئے، یعنی 1 تھیلا۔ بہت سی خواتین، ہر پوائنٹ کے اوپر کم از کم مجھے 30 سے 40 خواتین ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے 1 تھیلا جو ہے ہمارا بچتا ہے اور ہمیں وہ یہ نہیں دے رہے، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی تھیلا آپ نے لے لیا ہے۔ اب اس میں جو واردات ہو رہی ہے، جو میں سمجھاؤں، پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں تو اس کو سکین کرتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں بی بی جی آپ کا آٹا نہیں آیا جی، آپ 4 دن بعد آنا، جبکہ شناختی کارڈ سکین ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی ڈیوائس کے اوپر وہ آٹا آ رہا ہوتا ہے، تو سسٹم اس کو یہ شو کر دیتے ہیں سسٹم کو کہ انہوں نے آٹا اب آ کے لے لیا، جبکہ اس خواتین کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے 2 دن بعد آنا ہے۔ جب وہ 2 دن بعد جاتی ہیں تو کہتی ہیں اماں جی آپ نے تو آٹا لے لیا ہے، بھائی جان آپ تو آٹا اپنا 3 تھیلے لے کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ فراڈ اس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کر رہے ہیں، وہ غریب لوگوں کا جو حق مار رہے ہیں، اور جن کا 1 تھیلا بچا ہوا ہے وہ ان کو بھگا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں آپ کا نہیں ہے، آپ بھاگ جائیں، آپ چلے جائیں، اور پھر ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی بدتمیزانہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ۔ ان کو دھکے دے دیا جاتے ہیں آپ نے 3 تھیلے لے لیا، چلے جی آپ چلے جائیں۔ تو یہ 1 تھیلے کی کرپشن جو ہے وہ متعلقہ جو بندے بیٹھے ہیں موقع اوپر ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے اوپر وہ اس میں غپن کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں تمام اضلاع کے ڈی سی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، آپ ان خواتین کی بات سنیں جو خواتین وہاں جا کر شور مچا رہی ہیں، وہاں پیٹ رہی ہیں، وہاں قسم اٹھا رہی ہیں کہ ہم نے نہیں لیا تھیلا۔ جب ہم نے 2 تھیلے لیے، ہم مان رہے ہیں ہم نے 2 تھیلے لیے، لیکن جب ہمیں تیسرا تھیلا انہوں نے نہیں دیا، تو یہ ایک کرپشن کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے۔ خدا را اس کے اوپر ایکشن لیں۔ تمام پنجاب کے اضلاع کے جو ڈی سی او صاحب ہیں یا جو ذمہ داران ہیں ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ وہ خواتین جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہیں ان سے جا کر ملنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بی بی جی آپ نے کب تھیلے لیے ہیں۔ ایک غریب بندہ ہے جو اگر 3 تھیلے لے گیا تو اس کو چوتھی مرتبہ آنے کی پوائنٹ پہ ضرورت کیا ہے، جس کا 1 تھیلا، جب وہ 2 تھیلے مانتے تو تیسرا کیوں نہیں مانتے؟ تیسرا اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا شناختی کارڈ ڈیوائس کے اوپر سکین کر لیتے ہیں، آٹا وہ مائنس ہو جاتا ہے، ان کو کہہ دیتے ہیں آپ 2 دن بعد آنا، اور وہاں سے وہ آٹا غپن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے حکومت کی۔ اس اسکیم کو ناکام کرنے کے لیے اس میں ڈی سی او صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ان کے اوپر ایکشن لیں۔ انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اور اس طرح کی جو ہے مسائل کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔